اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ سامعین محتشم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے غالباً 600 سال قبل جب بیت المقدس پر اسرائیلیوں کی حکومت تھی تو بخت نصر نامی بادشاہ نے بیت المقدس پر بڑا پرزور اور طاقتور حملہ کیا اور حملہ کر کے اس ظالم نے بیت المقدس کو ویران کر دیا اور اسرائیلیوں کو 3 حصے میں تقسیم کیا۔ ایک حصے کو بخت نصر بادشاہ نے قید کر لیا، ایک حصے کو قتل کر ڈالا اور اسرائیل کے ایک حصے کو اس نے ملک شام کے اندر ذلت اور خواری کے ساتھ رکھ دیا اور بیت المقدس مکمل ویران ہو گیا۔ اس دور میں حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت دانیال علیہ السلام 2 نبی، ابھی بچپنا تھا۔ عرصہ گزرا، بیت المقدس ویران تھا، وہاں پر باغات تھے، پھل لگے ہوئے تھے، لیکن بیت المقدس میں رہنے والا کوئی نہ تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک عرصے کے بعد بیت المقدس کے پاس سے گزر ہوتا ہے۔ آپ نے بیت المقدس کی چاروں طرف گھوم کر دیکھا، وہاں طرح طرح کے پھل اور میوے لگے ہیں، لیکن پھلوں کو کھانے والا وہاں کوئی موجود نہیں ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام اس بستی سے گزرے اور بستی سے باہر نکلے۔ باہر جا کر آپ نے تعجب کیا اور تعجب کے ساتھ عرض کی، مولا تو اس بستی کو دوبارہ آباد کرے گا؟ اور اس بستی کو تو کیوں کر آباد کرے گا جس بستی کے اندر پھل لگے ہیں، درخت ہیں، میوے ہیں، پر اس بستی میں ان پھلوں کو کھانے والا کوئی نہیں ہے۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے رب کائنات کی بارگاہ میں یہ سوال کیا، تھوڑی دیر کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام اس مقام پر آرام فرمانے کے لیے لیٹے تو اللہ کے حکم سے حضرت عزیر علیہ السلام کی روح پاک قبض کر لی گئی اور آپ پر موت طاری ہو گئی، آپ کا وصال ہو گیا۔ اور وصال کے بعد 100 سال تک حضرت عزیر علیہ السلام کا جسم مقدس اسی مقام پر صحیح سلامت رہا، اللہ پاک نے محفوظ رکھا۔ جب 100 سال گزر گئے اور اسی دوران اللہ پاک نے بیت المقدس کو دوبارہ آباد کر دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال کے بعد زندہ کیا گیا۔ عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد اٹھے تو اللہ تبارک و تعالی نے بذریعہ وحی حضرت عزیر علیہ السلام سے پوچھا، کالا کم لبستا، فرمایا عزیر علیہ السلام اس مقام پر تم کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ قالا لبست یومن او بعد یوم، حضرت عزیر علیہ السلام عرض گزار ہوئے، مولا میں اس جگہ پر 1 دن یا دن کا بعد حصہ یہاں پر ٹھہرا رہا ہوں۔ حالانکہ عزیر علیہ السلام وہاں 100 سال تک رہے اور حالت موت آپ پر طاری رہی۔ اللہ پاک نے عزیر علیہ السلام کا یہ جواب سن کر ارشاد فرمایا، قال بل لبست 100 عام، اے عزیر علیہ السلام نہیں، تم یہاں پر 1 دن یا دن کا بعد حصہ نہیں ٹھہرے بلکہ 100 عام، تم یہاں پر 100 سال سے پڑے ہوئے ہو۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے 100 سال کا سنا کہ اللہ پاک نے 100 سال کے بعد دوبارہ مجھے زندگی عطا فرمائی ہے، تو حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ ادا کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اپنے مولا کا شکر ادا کیا کہ 100 سال کے بعد زندگی ملی، اور شکر کس انداز میں ادا کیا؟ 4 نفلوں کی نیت کی اور مولا کی بارگاہ میں نوافل پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ عصر کا ٹائم تھا، عزیر علیہ السلام 4 نفل پڑھ کے فارغ ہوئے۔ رب کائنات کو اپنے بندے حضرت عزیر علیہ السلام کے یہ 4 نفل اتنے محبوب لگے، اتنے پیارے لگے کہ رب کائنات نے انہی 4 نفلوں کو بدل کر امت مصطفیٰ کے لیے نماز عصر بنا دیا۔
اور امت مصطفیٰ کو یہی 4 نفل جو عزیر علیہ السلام کے تھے اس وقت میں اللہ نے نماز عصر کا تحفہ عطا فرما دیا۔ اب ہم نماز عصر ادا کرتے ہیں تو نماز عصر میں سیلیبریشن کرنا ہے حضرت عزیر علیہ السلام کے 4 نفلوں کو۔ نماز عصر رب کی عبادت ہے، نماز ہے، اس کی بندگی ہے، لیکن حضرت عزیر علیہ السلام کے 4 نفلوں کی یاد بھی تازہ کرتی ہے۔ عزیر علیہ السلام کے 4 نفلوں کی یادگار ہے۔ نماز رب کی ہے، اس میں یاد رب کے محبوب بندوں کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوبوں کی یادوں اور نسبتوں سے آخری سانس تک جڑے رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔